بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوں۔ ناظرین، ایک دفعہ رومی بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور چند سوالات کیے۔ حضرت عمر نے وہ سوالات صحابہ کے سامنے پیش کیے، کسی نے جواب نہ دیا تو پھر یہ سوالات حضرت علی علیہ السلام سے پوچھے گئے۔ انہوں نے بہت جلدی اور بہترین جوابات دیے۔ سوالات پر مشتمل خط کی تحریر کچھ یوں تھی: اما بعد، میرے چند سوالات ہیں، ان کے جواب دے دیجئے۔ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمام کا تمام منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمام کا تمام پیر ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمام کی تمام آنکھ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمام کی تمام پر ہے؟ اور وہ کون سا شخص ہے جس کا کوئی قبیلہ اور خاندان نہیں؟ وہ چار کون سی چیزیں ہیں جو رحم میں نہ تھی؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو سانس لیتی ہیں لیکن ان میں روح نہیں ہے؟ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے سائے میں کوئی 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ وہ کون سی زمین ہے جہاں سورج نے ایک دفعہ اپنی روشنی اور گرمی ڈالی اور پھر دوبارہ کبھی نہ ڈالی؟ وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ وہ کون سے اہل جنت ہوں گے جو کھائیں گے پئیں گے لیکن انہیں قضائے حاجت کی ضرورت نہ ہوگی؟ جنت میں ایک برتن میں کئی رنگ کے مشروب ہوں گے اور رنگ مخلوط نہ ہوں گے۔ اس کی دنیا میں کیا مثال ہے؟ جنت میں کون سی لڑکی ہے جو سیب سے نکلے گی اور سیب بھی کم نہ ہوگا؟ وہ کون سی لڑکی ہے جو دنیا میں 2 مردوں کے لیے آئی ہے اور آخرت میں صرف ایک کے لیے ہوگی؟ اور آخری سوال کہ جنت کی چابیاں کون سی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے یہ خط پڑھا اور فوراً اس کے پیچھے یہ جواب تحریر کیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اے بادشاہ، تمہارا خط پڑھا۔ اللہ کی مدد اور توفیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جواب حاضر ہے۔ وہ چیز جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام اور صفت ہے۔ جس طرح وہ ذات قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ وہ چیز جسے اللہ نہیں جانتا وہ تمہارا یہ قول ہے کہ اللہ کی اولاد، بیوی اور شریک ہے، جبکہ نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ بس جو چیز ہے ہی نہیں اس کے علم میں کیوں ہوگی؟ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، کیونکہ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو تمام کی تمام منہ ہے وہ آگ ہے جو ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ وہ چیز جو تمام کی تمام پاؤں ہے وہ پانی ہے، یعنی اس کا ہر قطرہ چل سکتا ہے۔ وہ چیز جو مکمل آنکھ ہے وہ سورج ہے۔ وہ چیز جو مکمل پر ہے وہ ہوا ہے۔ جس کا کوئی قبیلہ اور خاندان نہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ وہ 4 چیزیں جو کسی رحم میں پیدا نہیں ہوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دمبا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں۔ وہ چیز جو سانس لیتی ہے مگر اس میں روح نہیں وہ صبح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے:
اور صبح کی قسم جب اس نے سانس لی۔ وہ زمین جہاں سورج ایک دفعہ چمکا وہ سمندر کی زمین ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور سمندر کا پانی دو طرف رک گیا۔ زمین پر سورج چمکا اور وہ خشک ہو گئی جس سے بنی اسرائیل گزر گئے۔ پھر پانی واپس آپس میں مل گیا۔ وہ درخت جس کے سائے میں 100 سال چلنے والا اس کے سائے کو عبور نہیں کر سکے گا، وہ شجرہ طوبہ ہے جو 7ویں آسمان میں سدرۃ المنتہا پر ہے، اور تمام اعمال بنی آدم اس تک جاتے ہیں۔ اور یہ جنت کے درختوں میں سے ایک ہے، اور جنت میں کوئی ایسا محل اور گھر نہ ہوگا جس میں اس درخت کی شاخیں نہ ہوں۔ اور اس کی مثال دنیا میں سورج ہے کہ وہ ایک ہے لیکن اس کی روشنی ہر جگہ جاتی ہے۔ وہ درخت جو بغیر پانی کے پیدا ہوا وہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا ہونے والا پودا ہے جو ان کے لیے معجزہ تھا۔ اہل جنت کی غذا اس کی دنیاوی مثال جنین کی غذا ہے جو بدن مادر میں اپنی ناف سے غذا لیتا ہے مگر اسے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور تمہارا سوال کہ ایک برتن میں مختلف رنگوں کے مخلوط نہ ہونے کی دنیاوی مثال کیا ہے، تو اس کا جواب ہے انڈا، جس میں 2 رنگ سفیدی اور زردی ہوتے ہیں مگر وہ آپس میں نہیں ملتے۔ وہ لڑکی جو سیب سے نکلے گی اس کی دنیاوی مثال یہ ہے کہ سیب سے خوشبو نکلتی ہے لیکن سیب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ لڑکی جو دنیا میں 2 لوگوں کے لیے ہے اور آخرت میں صرف ایک کے پاس ہوگی، تو وہ کھجور کا درخت ہے جو دنیا میں مجھ جیسے مومن کے لیے بھی اور تم جیسے کافر کے لیے بھی ہے، مگر یہ کھجور کا درخت آخرت میں صرف میرے لیے ہوگا کیونکہ یہ جنتی درخت ہے اور تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ باقی رہا جنت کی چابیوں کا سوال، تو وہ چابیاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب کیسر روم نے خط کا جواب پڑھا تو کہا کہ یہ کلام سوائے نبوت کے گھرانے کے اور کوئی نہیں لکھ سکتا۔ پھر پوچھا کہ یہ جواب کس نے لکھے ہیں، تو اس کو بتایا گیا کہ یہ جواب حضرت علی علیہ السلام نے لکھے ہیں۔